حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس دن تمہارا وفادار دوست چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ انسان وہی ظاہر کرے جو وہ اندر سے ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہ آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ: عقل، ہمت، محبت۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں سب سے زیادہ منہ اور شرمگاہ ہیں۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں ہماری نیت، ہمارے ارادے کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کی منافقت یا بغض کو خود پر سوار مت کرو۔ تم صحیح ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بے شک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم خبر مت گھبراؤ۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں، دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ آداب اور اخلاق خریدے نہیں جاتے، دولت سے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غم۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا ہے جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ راضی رہا کرو ہر وقت خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ کن فیکون کے مالک ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہیں کامیابی کو موزن، ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک اچھے مرد اور اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے: قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔
حضرت علی نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ عزت دار ہونا مشہور ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اپنے اندر انکہی کہانی کو برداشت کرنے سے بڑی اور کوئی اذیت نہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ بیٹیوں کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھا جائے، لیکن نہایت اہم ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی کی بیٹی کیسے رکھتے ہیں یہ بھی سکھایا جائے۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ مشکل وقت میں غیر حاضر رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے غائب رہنا چاہیے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص تو مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ نٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلہ الگ الگ ہے، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ نوچے مت، آرام سے کھائیں، ہم مردہ قوم ہیں، کہیں باغے تو نہیں جا رہے۔ یاد رہے، جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ دو جگہ اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ بیماری کی حالت میں کبھی اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑیں۔ مشکل حالات میں کبھی بھی اپنی بیوی کا ساتھ مت چھوڑیں۔ ملے تو ہزاروں لوگ تھے مجھے، پسند وہ آیا جو نصیب میں نہیں تھا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ غالب، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اگر آپ ہارنے سے انکار کر دیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ پہلے عورت رزق لے کر آتی تھی، اب دیکھ کر آتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ گزرنے ہی نہ دی وہ رات میں نے، گھڑی پر رکھ دیا تھا ہاتھ میں نے۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے زندگی، ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ میں نے ان انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر اس سے معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جانے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ حساب کتاب رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تقلیل کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وفاداری بتائی نہیں جاتی، نبھائی جاتی ہے۔